کیپٹن کاشان کی عمر کتنی تھی جب اس نے شہادت کا رتبہ فائز پایا؟ 28 سال۔ کیپٹن کے جانے کے بعد کیا اب آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی اور پہلے کیا تھی، کیا معاملات؟ بس اللہ کی قربت نصیب ہو گئی الحمدللہ، اور یہ کہ بیٹے کی جدائی تو ہر لمحہ کھاتی ہے اور بہت گراں گزرتی ہے۔ شہادت سے پہلے آخری وقت جب ملاقات تھی کیا کہا تھا؟ بچپن سے یہ ہے کہ اسے جہاد کا شوق تھا۔ ایک دن وہ بستر پہ میرے پاس لیٹا ہوا تھا تو کہتا ہے کہ ماں، وہ بہت چھوٹا تھا، بچے اتنی چھوٹی عمروں میں یہ باتیں نہیں کیا کرتے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ رب العزت ان بچوں کو نا شاید ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ ان کو اس تیاری کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی زبان عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہا تھا مجھ سے کہ میں نے تو جہاد پہ جانا ہے۔ ناظرین، ابھی میرے ساتھ ایک عظیم ماں موجود ہے، ان سے بات چیت کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ کیپٹن کاشان جو کہ 2020 میں ایک عظیم شہادت کا رتبہ پر پہنچے تھے اور ایک عظیم رتبے پر فائز ہوئے تھے، ماں سے جانتے ہیں کہ بیٹے کے جاننے کے بعد آج یہ کیسی زندگی گزاری ہیں اور کیا پیغام دینا چاہتی ہیں ان ماؤں کو جن کے بچوں میں اور ان ماؤں کے دلوں میں محب الوطنی پیدا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ماں جی، یہ بتائیے گا کہ کیپٹن کاشان کی عمر کتنی تھی جب اس نے شہادت کا رتبہ فائز پایا؟ 28 سال۔ 28 سال۔ ہاں جی۔ ٹھیک ہے، تو کیپٹن کے جانے کے بعد کیا اب آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی اور پہلے کیا تھی، کیا معاملات؟ بس اللہ کی قربت نصیب ہو گئی الحمدللہ، اور یہ کہ بیٹے کی جدائی تو ہر لمحہ کھاتی ہے اور بہت گراں گزرتی ہے، مگر اللہ کی قربت میں، اس کی یاد میں، بیٹے کی یاد میں ٹائم گزارتے ہیں، اور کمی تو بہت ہے، اس کا نعم البدل کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے بچے عظیم مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے تھے اور وہ اپنے عظیم مقصد کو پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہم جیسی ماؤں کو اتنے عظیم المرتبت بیٹوں سے نوازا، اور ہمیں ہمارے دین کے مطابق جو ہے ہمارے بچے بہت عظیم اور بہت ہی بڑے لوگ ہیں۔ بتائیے گا کیپٹن صاحب بچپن میں کیا باتیں کرتے تھے، کیا کہتے تھے اپنی شہادت کے بارے میں، خاص طور کیا کہتے تھے، اور شہادت سے پہلے آخری وقت جب ملاقات تھی کیا کہا تھا؟ بچپن سے یہ ہے کہ اسے جہاد کا شوق تھا۔ ہاں، جہاد کا شوق تھا، اور پھر ایک دن وہ بستر پہ میرے پاس لیٹا ہوا تھا تو کہتا ہے کہ ماں، وہ بہت چھوٹا تھا، بچے اتنی چھوٹی عمروں میں یہ باتیں نہیں کیا کرتے، مگر میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ رب العزت ان بچوں کو نا شاید ذہنی طور پہ تیار کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ ان کو اس تیاری کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی زبان عطا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ یہی کہہ رہا تھا مجھ سے کہ میں نے تو جہاد پہ جانا ہے۔ جن دنوں میرا بیٹا الحمدللہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس سے یہ اور مزید عزت دینی تھی اور کام لینا تھا، تو اللہ رب العزت نے نا اس مقام اور مرتبے کو پہنچایا۔ حافظ قرآن بھی تھا، 7.5 سال کا غازی بھی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کی۔ آخری وقت جو شہادت سے پہلے کیا گفتگو ہوئی تھی، لاسٹ ٹائم کیا کال پہ بات ہوئی؟ کے بھمبر کشمیر سے زخمی ہو کے گھر آیا تھا، اور 2.5-3 ماہ جو ہے نا وہ گھر رہا، 12 دن ہاسپٹل میں رہا کھاریاں، تو اس نے ہمیں بالکل کچھ نہیں بتایا کہ میں زخمی ہوں یا کیا ہے کیا نہیں، اچانک آیا ہے، ابھی 15-20 دن پہلے ہی وہ یہاں سے گیا تھا، اور پھر جب آیا ہے زخمی حالت میں تو میں بہت حیران اور پریشان ہوگی، رمضان کا مہینہ تھا، تو بس 2.5 مہینے جو ہے وہ گھر پہ رہا ہے، اور پھر کارڈیک اریسٹ ہوا اور بس اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اچھا، آخر میں صرف یہ بتائیے گا ایسے وہ کون سے لمحات ہیں جب آپ کو کیپٹن کاشان کی زیادہ یاد آتی؟ بے شمار لمحات، ماؤں کے دلوں سے بچے نہیں نکلا کرتے، ماؤں کے جن ماؤں کے یہ بچے ہیں
یہ بچے اپنا خاص مقام رکھتے ہیں. ماں کو تو آپ چھوڑ دیں, جو اہل علاقہ ہوتے ہیں اور عزیز و اقارب ہوتے ہیں, ان کے دلوں سے یہ اب بھی تک 2.5 سال میرے بیٹے کو ہو گئے, لیکن سب کہتے ہیں جیسے ہمارے دل سے کبھی نکلتا ہی, ہم اس کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. تو اس کی کتنی خوش بختی ہے, میری کتنی خوش بختی ہے. میرے رب نے مجھے ایسی اولاد عطا فرمائی کہ جن کے لیے لوگ دعا کرتے ہیں. اور وابڈا ٹاؤن کے قبرستان میں واحد یہ بچہ ہے جس کو اللہ نے اتنی عزت سے نوازا کہ پاکستان آرمی کا جھنڈا, پاکستان کا جھنڈا اس کی قبر پر لہرا رہا ہے. تو میرے لیے کیسی خوش بختی کی بات ہے. ناظرین, میرے ساتھ وہ عظیم ماں موجود تھی جس کا بیٹا کیپٹن کاشان, جو کہ اس وطن کی عزت کے لیے, اس محب الوطنی کے لیے اور اس وطن کی خاطر دہشت گردوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جام شہادت نوش پا گیا. ماں کے جذبے آج بھی بلند ہیں, ماں آج بھی اپنے بچے کی یاد کرتی ہے. ابھی بھی ایک جو کہ آج جو کہ شہید کے متعلق ایک ایونٹ تھا, سیمینار تھا, اس پہ آئی ہوئی تھی اور اپنے بیٹے کے اندر جانے کی یہی جلدی تھی کہ میں شہیدوں کے بارے میں سن لوں. اس کی خوش بختی یہ بھی ہے کہ اس کے دوست, اس کے احباب اتنا پیار کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیں کہ وہ مسکرا رہا تھا جب وہ اس کا سفر آخرت تھا, تو وہ مسکرا رہا تھا. پوری رات جو ہے وہ ہاسپٹل میں رہا ہے, لیکن اس کا چہرہ اسی طرح تھا, داڑھی میں چمک تھی. بارش شروع ہو گئی, بہت شدید گرمی تھی, اور بے شمار اللہ نے بعد میں بھی نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازا. یہ شہید کی موت کا جو ہے نا بہت بڑا کہہ لیں کہ بے شک شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی. تھینک یو.